الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواہ ابو داود. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی میں نے جو حدیث پڑھی ہے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنو، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا للمنافق سید، کسی منافق کو اپنا سید، اپنا سردار نہ کہو، اپنا سردار، اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا اگوا نہ بناؤ. اگر وہ تمہارا سردار، تمہارا اگوا، تمہارا رہبر ہو گیا، یقین جانو کہ تمہارا رب، تمہارا پالنہار اللہ رب العزت تم سے ناراض ہو گیا. اب آپ سوچیں گے منافق کو سید نہ بناؤ، سردار نہ اپنا بناؤ. منافق ہے کون؟ آؤ میں سمجھاتا ہوں، پہلے قرآن سے پھر حدیث سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. سورہ نساء میں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق لوگ جو ہیں وہ اگر نماز کے لیے جاتے ہیں تو سستی سے، اب جا رہا ہوں، تب جا رہا ہوں، جاتے جاتے ایک دم آخر میں پڑھیں گے، آخر میں پہنچیں گے یا چھوڑ ہی دیں گے. اور ان کو دیکھو گے کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. قلیل، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. جہاں بیٹھیں گے بھج بھج، صرف غیبت، جھوٹ. اللہ کا ذکر کہیں نہیں کریں گے کہ بیٹھے ہیں لوگوں میں اللہ کا ذکر ہو جائے، برکتوں کا نزول ہو جائے. نہیں، وہ ذکر کس کا کریں گے؟ شیطان کی چال کا. اللہ تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ایمان والو، تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا کیا معنی؟ اللہ اس کے رسول کا جو حکم تمہارے پاس آئے، جو تم کو معلوم ہو، بھلے سے تمہارے خلاف ہے، اس کو چھپاؤ مت، اس کو قبول کرو. بھلے سے تمہارے خلاف ہے اور اس کو چھپاؤ بھی مت. کہنے میں بھی اگر ایسا کرتے ہو تب تو ٹھیک ہے، اور چھپا لیتے ہو جھوٹ بول کر کے اور اپنے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم وہاں بھی خیانت کر دی اللہ اس کے رسول کے ساتھ. وَأَمَانَاتِكُمْ، اور جو تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں اس میں بھی خیانت نہ کرو. امانتیں پیسوں کی شکل میں ہو سکتی ہیں، مشوروں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب تم سے کوئی مشورہ لے تو اس کو صحیح مشورہ دو. وہ ایک امانت ہے، تم سے پوچھنے آیا ہے. اسی طریقے سے اگر تم کو کوئی آدمی اپنے راز کی بات بتا دے تو تم اس کو اس راز میں خیانت نہ کرو. اس نے ایک امانت آپ کے پاس رکھ دی ہے راز کے طور پر، بات کے طور پر، کہ اس کو راز رکھنا، کسی سے کہنا مت، اس کو بھی کسی سے نہ کہو. اگر کہہ دیا تو سمجھ لو خیانت کر دیا. آؤ حدیث پاک میں دیکھتے ہیں جو مشہور و معروف منافق کی پہچان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی علامتیں 4 ہیں. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت ہے، خیانت کرے اس میں. وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. فول جھوٹوں کی تو پوچھو مت. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک عالم ہے بتانے لگے کہ ایک صاحب بڑے قریبی ہیں، ایسا جھوٹ میرے پاس بیٹھ کر کے بول رہے تھے کہ میں نے ان کو 2-3 جگہ زبردست کھچائی کی، ایکسپوز کیا اور ان کو کہا کہ تو جھوٹ بول رہے ہو. لیکن پھر بھی ان کو غیرت و حیا نہ آئی، ایک جھوٹ کے بعد نکل جاتے تو دوسرا شروع کر دیتے تھے. ایسا جھوٹ بولنے والا آدمی منافق ہے. ایک ہو جائے انجانے میں غلطی ہو جائے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کے اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے، اپنے جرم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے
جھوٹ بولتا ہے یہ شخص منافق ہے، دین کا غدار ہے۔ یہ ابو جہل کے پریوار کے لوگ ہیں، نسل بھلے دوسرے سے ہو لیکن حقیقی معنوں میں ابو جہل کے خاندان کے ہیں۔ ابو جہل بھی ایسا تھا۔ جھوٹ بولتے کیوں ہیں؟ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنی بات صحیح ثابت کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے۔ ان کو بڑا بننا ہے ہر حال میں، غلط ہو صحیح ہو، جانتے نہیں، لفنگے ہیں، گوار ہیں، اور ان کو اگوا بننا ہے، سرداری ان کو کرنا ہے۔ ان کے سر پہ سردار کا تاج پہنا دو، سزا دو، اور اسی کو ہی پسند کرتے ہیں، باقی کسی دوسرے چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ سجاؤ جا کر کے ان کو۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، ابو جہل کو جب دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے مار کر کے ڈھیر کر دیا، قتل کرنے کے لیے عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس کے کندھے پر پیر رکھا تو کہتا ہے کہ جانتے ہو کتنا اونچی جگہ پر پیر رکھے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ جیت کس کی ہوئی؟ ایک کمبخت دو بچوں کے ہاتھ سے ڈھیر ہوا مرا پڑا ہے، مرنے والا ہے، اور پوچھ رہا جیت کس کی ہوئی؟ اے ابو جہل کے خاندان والے، ابو جہل کے ماننے والے، ان کی روش پہ چلنے والے، آج جو ہمارے مسلمان نام کے مسلمان دوست ہیں، پیارے ہیں، بھائی ہیں، ان کی بھی وہی چال ہے کہ ہمیں جیتنا ہے کسی بھی طریقے سے، جتنا جھوٹ بولنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحب جھوٹے پکڑی جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، کھل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ جو آدمی جھوٹ بولا، جس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا، اس نے بھی اس بات کو نہیں مانا کہ ایسا فلاں صاحب نے کیا ہو، اور جس سے بتایا میں نے دیکھا کہ کسی نے نہیں مانا، صرف اسی جیسے چند خبیثوں نے ہی مانا، باقی کوئی نہیں مانا۔ ارے جی کیا کرو، اس جھوٹ کو میں کیا بتاؤں؟ بچے تو بچے، بوڑھیوں کو میں نے جھوٹ بولتے دیکھا ہے، اور تعجب افسوس کرتا ہوں کب ان کی سانسیں بند ہو جائیں، اٹکی ہوئی ہیں حلق کے پاس، اتنے بوڑھے اور بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن صرف جھوٹ۔ صبح ہوئی جھوٹ، دوپہر جھوٹ، شام جھوٹ، رات جھوٹ، صرف ان کی پوری دیکھ پکتی ہے تو جھوٹ پر۔ اور میں نے وہاں بھی وجہ تلاش کیا کہ کون سی مجبوری ہے، کیوں یہ بوڑھی اتنی جھوٹ بولتی ہیں، کیوں یہ نوجوان جھوٹ بولتے ہیں، کیوں یہ بزرگ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے یہی دیکھا کہ جھوٹ بولنے کی ایک ہی وجہ ملی کہ میری بات سچی ہو جائے، میرا جھنڈا اونچا ہو جائے۔ تعجب ہے، افسوس ہے، ایک گمارے، لپھنگے، اے ناپاک یہ سوچتے ہیں کہ ہم اب عالموں کو اپنی انگلیوں پر نچائیں، ہم دینداروں کو، نمازیوں کو ہم امامت کریں، ہم ان کی سرداری کریں۔ یہی ان کی سرداری، یہی ان کا جھنڈا اوپر کرنا، اور ان کو ہر حال میں اپنی ہی بات منوانا، یہی پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، علاقے گاؤں کو برباد کر دیتی ہے، ملکوں کو برباد کر دیتی ہے، کیونکہ ان کو ہر حال میں اپنا جھنڈا اوپر کرنا ہے، مرنا ہے کوئی مر جائے، برباد ہونا ہے برباد ہو جائے، کسی کی عزت تباہ ہونی ہے تباہ ہو جائے، اس بندے کا جھنڈا اوپر ہی ہونا چاہیے۔ تو ایک جھنڈا اوپر کرنے کی جو سوچ ہے نا، اسی نے میرے خیال سے جو میں نے محسوس کیا، کیونکہ ان بوڑھی اور بوڑھوں کو اور کس چیز کی فکر ہے؟ صرف اپنی انا، ہماری ہی بات چلنی چاہیے، جانتے کچھ نہیں۔ میں گھر پہ گیا تھا، مجھ سے خود ہی ایسے کچھ لوگوں سے بات ہونے لگے، مجھے افسوس ہے جو ایک صحیح لفظ جو حرف ہے اس کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ چیز ہے، یہ فلاں ہے۔ جب پوچھ دیتا ہوں اس کی تعریف کیا ہے تو منہ جو ٹوٹی ہوئی مٹکے ہوتے ہیں ویسے بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں سکھلاتے ہیں کہ دین کیا ہے، دین یعنی ان کے موافق ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، میں نے جو جھوٹ بولنے کا دیکھا تو جھوٹ کا ایک بڑا سبب ہماری جیت ہونی چاہیے، اور شرم و حیا غیرت کا ختم ہو جانا۔ اسی طریقے سے تیسری، پہلی امانت میں خیانت، اور دوسری جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسری وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو تو گالیوں کی بوچھار کر دے۔ یہ بھی ایک مثال ہے۔ ابھی میرے ایک عالم بھائی بتانے لگے، بوڑھی ہے، مرنے کے قریب ہے، سانس اٹکی ہوئی ہے۔ ایک بات جان لو دوستو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی کی فرما برداری نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ اللہ۔ دنیا کا کوئی کتنا بھی معزز ہو، کتنا عزت دار ہو، کتنا بڑے مرتبے والا ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، خاندان ہو، نانا نانی، سارے لوگ اگر اس میں سے کوئی بھی ہو بڑے محترم و عزت دار ہیں رشتوں کے اعتبار سے، لیکن جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی کے رشتے کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ بتانے لگے ایک دوست کہ ایک بوڑھی جھوٹ بھی بولی، جھوٹ بھی پکڑا گیا،
اور گالیاں دے رہی تھی، یعنی بات بات میں گالیاں دے رہی تھی۔ ان کے مقابل کوئی نہیں ہے بات کرنے والا کہ اس کو گالی دے۔ ان کے نفرت بھری ہوئی جو شیطان ان کے سینے میں کچل رہا ہے اتنے دنوں سے، جو شیطان ان کو نچا رہا ہے اتنے دنوں سے، جو شیطان ان پر حاوی ہے، جس شیطان کی روش پر اپنی زندگی اتنا بسر کی ہے، وہ شیطان ان کے منہ سے گالی دلوا رہا ہے۔ اس عمر میں جس میں ہاتھ پیر کانپنے لگے ہوں، اس عمر میں جس میں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہو، اس عمر میں کسی بوڑھے کے، کسی مرد و عورت کے زبان سے گالیاں نکلے بغیر ضرورت کے، یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ وہی منافق لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سورہ نساء کی عورت پڑھو، سورہ نساء کی یہ آیت پڑھو، سورہ عورت بھی اس کو کہہ لو، نساء کے معنی عورت ہی ہوتا ہے۔ اس سورہ عورت کی، سورہ نساء کی اس آیت کو پڑھو کہ یقینی طور پر منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہوگا، جہاں سے آگ اٹھتی ہے اور جہاں آگ جا کر کے پھر ٹھہرتی ہے۔ تو یہ وہ منافق مرد اور منافق عورت حضرات ہیں جن کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں، وہ منافق ہیں میرے دوستوں۔ تو میں آپ سے بتلائے زندہ مثال، صبح ہوئی گالیاں، جھوٹ، اس لیے کہ میں اپنے سامنے والے کو غلط ثابت کر دوں، اس لیے کہ میں اپنے مخالف آدمی کو جس سے میں نفرت کرتا ہوں اس کو رسوا کر دوں، اس لیے جھوٹ، اس لیے گالی۔ منافق کی ساری علامتیں اپنے اندر سمیٹتے جا رہے ہو، شرم و حیا و غیرت ختم ہو گئی جی۔ ارے میرے پیارے، جانے دو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہی جہنم بنائی گئی ہے۔ مجھے تو افسوس ہے، دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ عمر کا بھی کچھ لحاظ ہوتا ہے، یہ نفرتیں، یہ بغض تمہارے اندر، ہمارا جھنڈا اوپر ہونا چاہیے۔ گالیاں جتنی دینی پڑی دیں گے، جھوٹ جتنا بولنا پڑا بولیں گے۔ پھر دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ چھوٹے اپنے بڑوں کو نقالی کرتے ہیں، بڑوں کو دیکھ کر کے چلتے ہیں۔ جب ہمارے بڑے بزرگ جب گالیاں دیں گے، جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، تو ہمارے پیچھے آنے والی نسل کیا کریں گے؟ چوتھی نشانی آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدے کیے جائیں تو اس کی خلاف ورزی کی جائے، وعدے کو نبھایا نہ جائے۔ آج آپ ان جو میں نے قرآن سے نشانیاں بتائیں، علامتیں بتائیں، جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے علامتیں بتائیں، ڈھونڈ لو، گھروں گھروں میں ملے گا۔ اور یہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو۔ یاد رکھو، ہم جیسا مسلمان تمہارے نفاق کے سامنے ڈرنے والا نہیں ہے۔ منافق اور مسلمانوں کا ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے اور رہے گا، اور یہ منافق حضرات وہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یہ وہ منافق ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ منافق ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں میں ہمیشہ فتنہ و فساد رہتا ہے، لیکن افسوس ہے ان کو کبھی اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کو پہلے ہی پیج میں پڑھو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے فساد نہ برپا کرو، تو کہتے ہیں ہم تو فسادی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو آج جتنا بڑا منافق بے دین ہوگا اتنا زیادہ اپنے کو اچھا بتلائے گا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ افسوس ہوتا ہے ان کی یعنی ان دعووں پر۔ میرے دوستو، میرے پیارو، کتنی باتیں میں آپ کو بتلاؤں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کا دل بڑا سچا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہاتھوں میں تسبیح، زبان پر اللہ کا نام، اور پیٹھ پیچھے دیکھو تو ان کا ایک کام بھی دین کا نہیں ہوتا، سامنے دیکھو تو دین کا ایک کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، چند دن کی زندگی میں تم جھوٹ بول کر، گالیاں دے کر ایک تم پارٹی تو بنا سکتے ہو، تم اپنا جھنڈا تھوڑے دنوں کے لیے اپنے سمجھ میں اوپر تو کر سکتے ہو، اپنے دل کو، اپنے شیطان کو، اپنے ابلیس کو، اس کی پارٹی کو جھوٹی تسلی تو دے سکتے ہو، لیکن یاد رکھو تمہاری ان جھوٹوں سے، تمہارے اس نفاق سے،
تمہارے اس فساد سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ مومن مومن ہوتا ہے، منافق منافق ہوتا ہے۔ 4 دن کی چھاجنی پھر اندھیری رات ہے، پھر تم کو بھٹکنا ہی بھٹکنا ہے، جہنم کو اس نچلی وادی میں مار کھانا ہے، سڑنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اپنے دلوں سے نفاق نکالو، نفاق ختم کرو، سچائی کو قبول کرو، دین کا احترام کرو، محمد الرسول اللہ کی باتوں کو اپنے سینوں میں سجاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کو آخری لائن تسلیم کر لو، اسی پر اپنی زندگی بسر کرو۔ دیکھو انشاءاللہ ساری مصیبتیں، سارے فساد ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستوں، میرے پیاروں، میں نے دیکھا ہے ان منافقوں کو، جس آدمی کو دینداروں کو اپنے مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے تجربات بیان کر رہا ہوں۔ میں کسی کے پاس اٹھو بیٹھو، فلاں کے پاس جاتے ہو، فلاں چور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں دلال ہے، دلالی کہتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں اسی شخص کو جو کل مجھے روکتے تھے، میں جیسے آج کے 20 سال پہلے تھا، آج بھی ویسے میرے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ ہماری نفرت دین کی بنیاد ہوتی ہے، ہمارا جھگڑا دین کی بنیاد ہے۔ ہم اپنی ذاتی جھگڑے کے بنا پر ہم کسی سے اتنا بیر نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اس سے اتر اور دکن کا فاصلہ کر لیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو جو کل کسی کو دلال بتاتے تھے، کل کسی کو چور بتلاتے تھے، بنڈول بتلاتے تھے، آج انہی کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے میں کہوں، میری بات جھوٹ نہیں، اگر بیٹیاں نچھاور کرنا پڑے تو بیٹیاں نچھاور کر دیں گے۔ یہ تمہارا نفاق؟ ارے اتنی قربانی تم اللہ کے لیے دے لو، سارا نیا تمہارا پار، سارا بیڑا تمہارا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، تم لوگوں کو خوش کر کے جھنڈا اوپر کرنے کی فکر چھوڑ دو، اللہ کو خوش کر لو۔ میں باحلف ہو کے کہتا ہوں تمہارا جھنڈا اوپر ہو جائے گا۔ اللہ کو خوش کر لو، تم سردار بن جاؤ گے۔ اللہ کو خوش کر لو، تمہارے ہاتھ میں رہبری آ جائے گی۔ جس کے لیے تم اتنا تگ و دو کر رہے ہو، جس کے لیے تم اتنے بڑے بڑے جرم کر رہے ہو، میرے مسلمان بھائیوں سوچو، اللہ کے لیے غور کرو، ڈرو اللہ سے۔ بڑی سخت اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، بڑی سخت اللہ تعالیٰ کی سزا ہے۔ اس کی سزا، اس کے پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن تمہارے کوئی بھی مکر، فریب، دھوکے، جھوٹ کام نہیں آنے والے ہیں۔ اس دن تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اس دن تمہاری ٹیم اور تمہاری پارٹی کا کوئی آدمی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تمہارے کام اگر آئیں گے تو دیندار لوگ آئیں گے، اولیاء اللہ آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے، انبیاء اکرام آئیں گے، لیکن کب تمہارے کام کریں گے؟ جب تم اپنی زندگی رسول اللہ کی سنتوں پر بسر کیے ہوگی تب۔ تم اگر اپنے جھنڈے اوپر کرنے کے لیے لوگوں کو فتنی اور فساد میں ڈھکیل دیے ہوگے تو کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو اللہ کو یاد کرنے میں صرف کرو، اللہ کو راضی کر لو، ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے، اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے، اللہ ہم سب کو منافق ہونے سے بچائے۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب پالنہار ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، بگڑے ہوئوں کو صحیح راستے پر لا۔